الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم الدين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. قابل صد احترام بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ساتھیو، اج دی اس مختصر جی نشست دے اندر دفاع پاکستان 6 ستمبر سن 1965 دے حوالے نال کچھ گلاں کرنیاں نے. اللہ تعالیٰ مینوں شرح صدر نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. مجھ سمیت سانو ساریاں نوں اپنے دین، اپنے وطن، ملک دے نال محبت نصیب فرمائے. قرآن کریم ایک مکمل نظام زندگی ہے. اے ہر دور دے اندر اپنے منن والیاں نوں ایک اصول دیندا، ایک رہنمائی دیندا. کوئی دور ہووے، کہو جے بھی حالات ہون، تے قرآن اہل ایمان نو، مسلماناں نو رہنمائی ضرور کردا. انہاں نو انی گل ضرور دسدا کہ اس وقت تسی کی کرنا. جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی اس دے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی اور کامرانی دے 4 اصول بیان فرمائے کہ اگر تسی کامیاب ہونا چاہتے ہو، فتح یاب ہونا چاہتے ہو، ہر محاذ دے اتے کامیاب ہونا چاہتے ہو، انہاں 4 اصولاں نو اپنا لو، تسی کامیاب ہو جاؤ گے. پہلا اصول، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے تے صبر کرنا. کی کرنا بھائی؟ صبر. شور شرابہ نہیں، پٹنا نہیں،
وویلا نہیں کرنا، کھپ نہیں پاؤنی، صبر کرنا، برداشت کرنا ہے۔ جی میں آپ کہنا بھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا۔ دوسرا اصول صابرو، کہ اگر تہاڈا مقابلہ دشمن دے نال ہوئے، دشمن دے نال آمنا سامنا ہو جائے میدان جنگ دے اندر، تے فرمایا کہ صابرو، ادوں تسی ثابت قدم رہیا جے، ڈٹ کے مقابلہ کریا جے، میدان چھڈ کے نہیں جانا۔ سمجھ نہیں آئی؟ دوسرا اصول کی دسیا بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، میدان نہیں چھڈنا، بھجنا نہیں، ہتھیار نہیں سٹنے، آخر دم تک تسی او دا مقابلہ کرنا۔ تیسرا اصول قرآن کریم نے بیان کیتا رابطو، رابطو رباط تو رباط دے مفسرین نے کئی معنی بیان فرمائے۔ رباط دا ایک معنی سرحداں دی حفاظت کرنا، سرحداں دے پہرا دینا، باؤنڈری لائن دی حفاظت کرنا، مورچہ بنا کے بینا، ایک اے معنی رباط دا۔ ہر وقت مستعد رہنا، تیار رہنا، چکنا رہنا کہ اگر اگلے پاسوں کوئی شرارت ہوئی تو دا فوری جواب دیتا جائے گا۔ ایک رباط دا معنی ہوندا انتظار چ بہنا، جی اپاں ہن بیٹھے ہاں، نمازی مسجد اندر آ کے انتظار کردا، نظرہ لا کے بیٹھا ہوندا، انتظار چ بیٹھا ہوندا بھی کدوں نماز شروع ہوئے تو میں پڑھاں، یہ بھی رباط دا معنی ہے۔ اتھے مطلب ہے کہ سرحداں دی حفاظت کرو، مورچے بنا کے اپنے سرحد دی حفاظت کرو۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے، فرمایا جڑا بندہ قوم اور ملت دی خاطر سرحداں دے اتے پہرا دیندا، اپنے قوم دی خاطر، اپنے ملک دی خاطر، اپنے عوام دی حفاظت دی خاطر، فرمایا انہوں اللہ پاک 100 سال دی عبادت تو زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ 100 سال ایک بندہ دن دا روزہ رکھے، رات دی عبادت کرے، او دے نالوں زیادہ اللہ اس جیڑا مورچہ بنا کے ملک اور قوم دی حفاظت واسطے جاگدا، اللہ انہوں زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تے فرمایا کہ اپنے سرحد دی حفاظت کرو، جغرافیائی نظام دی حفاظت کرو، اپنے ملک دی بارڈر دی حفاظت کرو، تاکہ کوئی دشمن تہاڈی باؤنڈری لائن کراس نہ کر سکے، تہاڈی سرحد نہ پار کر سکے، تہاڈے ملک دے اندر غلط طریقے نال داخل نہ ہو جائے۔ اور اس ضمن دے اندر علماء محدثین نے عقیدے دی حفاظت دا بھی ذکر فرمایا، جنہوں اپنا نظریات کہندے ہیں۔ فرمایا اپنے ملک دی سرحد دی بھی حفاظت کرنی ہے، زمینی سرحد دی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طریقے نال ورابطو دے اندر نظریات دی حفاظت بھی شامل ہے کہ اپنے عقیدے دی بھی حفاظت کر دیاں، کوئی بندہ غلط عقیدہ تواڈے عقائد دے اندر نہ شامل کر لوے۔ مثلا ختم نبوت
امت مسلمہ دا ایک متفقہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو بعد کوئی نبی بولو تو صحیح ہے نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دے اندر مختلف لوگاں دے نام دا بھی ذکر فرمایا، صحابہ کرام نے بلکہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی سی کہ میرے بعد 30 دے قریب دجال آن گے، جھوٹے ہون گے، لانتی ہون گے، نبوت دا دعویٰ کرن گے، لیکن وہ نبی نہیں ہون گے۔ اللہ نے نبوت دا دروازہ میں محمد دی ذات تے بند کر دیتا۔ ہون امت مسلمہ دی ذمہ داری بن گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا آخری نبی مننا، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں، اللہ دے آخری نبی نے، اللہ دے آخری رسول نے۔ اس عقیدے دی حفاظت صرف علماء دی ذمہ داری نہیں، اس عقیدے دی حفاظت صرف اولیاء اللہ دی ذمہ داری نہیں، اس عقیدے دی حفاظت صرف صحابہ دی ذمہ داری نہیں، اس عقیدے دی حفاظت صرف تابعین تبع تابعین دی ذمہ داری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو لے کے قیامت تک آن والے ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عقیدے دی حفاظت کرے، جس طریقے نال ساڑھے ملک دی فوج افواج پاکستان ساڑھے جغرافیائی سرحد دی حفاظت کر دیا، ساڑھی زمینی سرحد دی حفاظت کر دیا۔ اس طریقے نال اس ملک دا ہر باسی، امت مسلمہ دا ہر فرد او دی ذمہ داری بن دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اس عقیدے دی، اس نظریے دی حفاظت کرے۔ کائنات دا کوئی بدبخت اٹھ کے مرزا غلام احمد لانتی قادیانی ورگا یا کوئی اور بے ایمان اٹھ کے اگر دعویٰ کرے میں نبی ہاں، مینو نبوت مل گئی، میں رسول ہاں، مینو رسالت مل گئی، ہر امتی دی ذمہ داری اس سرحد دی حفاظت کرے اور دے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ تو جھوٹا تے لانتی تے ہو سکتا ہے پر نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس رابطوں دے اندر جغرافیائی سرحد دی حفاظت بھی شامل ہے کہ اپنے ملک دی حفاظت کرو، اپنے ملک دی سرحد دی حفاظت کرو، اپنے ملک دی بارڈر دی حفاظت کرو۔ اسی طریقے نال نظریات دی حفاظت بھی آ گئی کہ تواڈے جڑے عقائد نے کہ اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ دے نال کوئی شریک نہیں، اے نظریاتی سرحدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، اے نظریاتی سرحدہ قیامت آئے گی، نظریاتی سرحدہ موت آئے گی، قبر دے اندر سوال جواب ہونگے، اے نظریاتی سرحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سارے دے سارے عادل سن، کسے صحابی دی ذات تے تنقید نہیں کرنی، تنقید برداشت نہیں کرنی، جرا برداشت نہیں کرنی، اے نظریاتی سرحدہ۔ کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایدی حفاظت امت دے ہر دور دے اندر، مسلمانہ دے ہر دور دے اندر امت مسلمہ نے، عظیم نوجوانہ نے، عظیم فردان نے، توحید نے اینا دونہ نظریات دی، اینا دونہ سرحد دی حفاظت کی تھی۔ میرے عزیزو، 6 ستمبر دی صبح سن 1965 دے اندر اس دن دا سورج اپنی اس آفتاب شامناک نال طلوع ہویا سی، دشمن نے خواب ویکھیا سی، سوچیا سی، انڈیا دے جرنیل نے، کمانڈر ان چیف نے اعلان کیتا سی، اپنے سپاہیاں نو جوش دے اندر آ کے کہا سی
کہ اسی صبح دا ناشتہ لاہور چ جا کے کرانگے، اور انہیں اپنے فوجیاں نو کہا سی اسی لاہور دے جم خانہ دے اندر رات نو شراب دی محفل سجاواں گے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، جس ملک دی بنیاد کلمے دے اتے رکھی گئی، جس ملک نو بنان لگیاں، ہر فردی زبان تے، ہر عورت دی زبان تے، چھوٹے چھوٹے بچے دی زبان تے، ہر بزرگ دی زبان تے، ہر انسان دی زبان تے یہی نعرہ سی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، بولو بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جس ملک دی بنیاد کلمے تے رکھی گئی، اگرچہ تعداد تھوڑی سی، اگرچہ فرد تھوڑے سن، اگرچہ تیاری تھوڑی سی، پر رب محمد دی قسم اس وقت دے فوج نے، اس وقت دے عوام نے، اس وقت دے لوگاں نے دشمن نو ثابت کر کے دس دیتا، انہیں اپنے اسلحے دے زور تے، اپنے طاقت دے زور تے، اپنے بدماشی دے زور تے، اپنے اسلحے دے زور تے، اپنی تیاری دی زور تے، اپنے فوج دی کثرت دی زور تے ایک خواب ویکھیا سی کہ اسی اس ملک نو تباہ کر داں گے، اسی اس ملک نو ختم کر داں گے، اسی یہ پاکستان جڑا بنیا صفحہ ہستی تو مٹا داں گے۔ لیکن یاد رکھو، علامہ اقبال نے کیا سی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، وہ اپنی شمشیر دے بھروسہ کر کے آیا سی، فوج دی کثرت دے بھروسہ کر کے آیا سی، اپنی تعداد دی کثرت دے بھروسہ کر کے آیا سی۔ تصویر دا دوسرا رخ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا سی، مومن ہے لڑتا ہے بے تیغ سپاہی، اس شعر دا اصل مصداق بن کے وکھا دیتا، تعداد تھوڑی سی لیکن دشمن نو ناک چنے چبا کے رکھ دیتے، دشمن نو مجبوراً پسپائی اختیار کرنی پئی۔ اور میرے عزیزو بڑا عجیب منظر سی، بڑا عجیب سما سی، جدوں پتہ لگا دشمن نے حملہ کر دیتا، اللہ دی قسم لاہور دے ارد گرد قصور تک جننے بھی لوگ سن، جتھوں تک خبر بن گئی، جتھوں تک خبر گئی، ٹرالیاں دے ٹرکاں تے نوجوان پر کے جان لگ پئے، کسے دے ہاتھ دے اندر کلواڑی سی، کسے دے ہاتھ دے اندر بغدہ سی، کسے دے ہاتھ دے اندر ڈڈنا دا سوٹا سی، جو کسے نو کوئی شے لبی پاج کے لے کے تر پے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لاہور دے قریب بارڈر تو پچھے پاکستانی فوج دے جرنیل نے التجاواں کر کے منتاں کر کے قوم دے نوجواناں نو واپس بھیجیا، اور تسی واپس جاؤ تواڈے قوم دے سپاہی زندہ، انہیں منتاں کر کے لوگاں نو واپس بھیجیا۔ ایک عجیب جہا جذبہ سی، اللہ دی قسم اے جذبہ ایویں نہیں پیدا ہویا، اس جذبے دے پیچھے کلمے دی طاقت سی، اس جذبے دے پیچھے ایمان دی طاقت سی، اس جذبے دے پیچھے کلمہ توحید دی طاقت سی، کہ جس کلمے دی بنیاد دے ہوتے اس ملک نو حاصل کیتا گیا سی۔ دشمن نو 6 ستمبر 1965 دے اندر مسلمانہ نے، سیولینین نے بھی، فوج نے بھی، عام مسلمان نے، عام پاکستانی نے، سیولین نے پیغام دے دیتا کہ انڈیا جس جذبے دے نال، جس کلمے دے بنیاد دے ہوتے اس ملک نو اسی بنایا سی، الحمدللہ او ایمان دی حرارت اور ایمان دی طاقت اج بھی ساڑھے سینیاں دے اندر موجود ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میری تو عمر تھوڑی ہے، تو انہوں ماشاءاللہ وہ سارے حالات جنہ لوگوں نے ہم دن ویکھے ہو یاد ہونے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ میرے عزیزو اے جذبات ایویں نہیں بن دے،
دے پچھے ایمان دی طاقت سی، دے پچھے ایمان دی حرارت سی، دے پچھے ایمان دا جوش تے جذبہ سی، دے پچھے کلمے دی طاقت سی۔ اللہ دی قسم ہے وہ بڑا عجیب جہا منظر سی جدوں لوگ اسلحہ لے کے اپنے ملک دی فوج دے نال شانہ بشانہ لڑن واسطے جدوں گڈیاں چ بیٹھ کے تیار ہو کے تر پئے، نعرہ تکبیر بلند ہوندا سی، ایک پاسے نعرہ تکبیر دی صدا آندی سی، دوسرے پاسے اللہ اکبر دیاں صداواں آندیاں سن۔ میرے عزیزو اس منظر نے ثابت کر دیتا مسلمان دے اندر طاقت کلمے دے نال ہے، مسلمان دے اندر طاقت ایمان دی طاقت ہے۔ اے کدی اپنی طاقت دے بلبوتے تے نہیں لڑدا، اے کدی اپنے اسلحے دے زور تے نہیں لڑدا، اے تے ایمان دی طاقت دے لڑدا ہے، کلمے دی طاقت دے نال لڑدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے اللہ دا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اسبرو، صبر کریا کرو، صابرو، دشمن دے نال مقابلہ ہو جائے پجڑا نہیں، میدان چھڑ کے بولو میدان چھڑ کے نہیں جانا، رابطو اپنے سرحداں دی حفاظت کرو، اپنے ملک دی باؤنڈری لائن دی حفاظت کرو، اپنے نظریات دی بھی حفاظت کرو، تاکہ کوئی بدبخت تواڈے ملک دی سرحد دے اندر غلط طریقے دے نال داخل نہ ہوئے، اپنے نظریات والی سرحد دی بھی حفاظت کرو، تواڈے عقیدے دے اندر کوئی بد عقیدہ بندہ غلط عقیدہ نہ شامل کر دوے۔ اللہ اللہ چوتھا اصول اللہ پاک نے بیان کیتا واتقوا اللہ، ساریاں گلاں دی ایکو گل کے تواڈیاں نظراں اللہ دی ذات تے ہونیاں چاہیدیاں نے، تواڈیاں نظراں ہائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل تو کی دس دیتا، آیتاں بھی اے دس رہیاں جو تواڈے واسطے اندر او تسی کرو، باقی نتیجہ اللہ دے سپرد کر دیو۔ بدر دا میدان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 313، اگلے پاسے 1000 دا لشکر، دشمن 1000 دی تعداد اور مسلمان کنے 313۔ اوے میرے محبوب آج اپنے صحابہ نو لے کے تر پائے، کسے نے سوچیا او دعاواں دے نال بھی تے کم بن جاندا ہے، حضور مسجد نبی چ بے کے دعاواں کر دے، بولو بے کے دعا منگ دیں یا اللہ انہاں دا کچھ کر، کوئی صاحب حضور صحابہ نو لے کے بھی چلو مسیح تے آؤ اپنا دعا کریے اللہ انہاں کافراں نو، بولو تو صحیح بے کے کی کریے بھائی، بولو دعا کر لئیے۔ ہائے اللہ دی قسم ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 موقعوں دے ہوتے خود جنگ دے اندر شرکت فرمائی، ایک نہیں دو نہیں کنے 27 موقع دے خود حضور تشریف لے گئے۔ خیر گل کر رہا سی بدر دا میدان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی منگ سکتے سن، لیکن نہیں، آپ نے 313 صحابہ نو لیا بدر دے میدان دے اندر لا کے کھڑا کر دیتا، ایک پاسے صحابہ کھڑے ہو گئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کے اللہ کو منگنا شروع کر دیندے نے۔ اللہ اللہ الہ العالمین اے میری محنت ہے یا اللہ جو میرے کول سی اللہ تیرے سامنے پیش کر دیتا، بولو تو صحیح یار، جو کچھ سی آپ پیش کر دیتا، اللہ انہی کلمہ پڑھنا لے انہی کلمہ گونے اللہ تیرے سامنے پیش کر دیتا۔ الہ العالمین اگر اج اے ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینا لا کوئی نہیں آئے گا،
نہیں آئی سمجھ؟ کلی دعا نہیں منگی، بولو تو صحیح، اپنے آپ نو یار بولو تو صحیح پیش کیتا، یا اللہ انی تعداد اسی انے کیاں پھر بھی حاضر آ، نہیں آ رہی سمجھ؟ اللہ دی قسم ہے، اللہ دے ہاں کسرت نو نہیں ویکھیا جاندا، اللہ دے ہاں تعداد دے زیادہ ہون نو نہیں ویکھیا جاندا، اللہ تے دلاں نو ویکھ دے نے لے کے کی آئے نے، نہیں سمجھ آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگ دینے، الہ العالمین اج اگر ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینا لا کوئی نہیں ہوئے گا، الہ العالمین انہاں دی مدد فرما، اسلام نو غالب فرما، کفر نو مغلوب فرما۔ اللہ اللہ قرآن اج بھی گواہی دیندا ہے، اللہ کہنے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کہندے نے لوگو بدر دا میدان میرا محبوب منگنا لائے میں عطا کرنا لا، بولو تو صحیح، محبوب منگ رہا ہے، انج نہیں منگ رہا صحابہ نو پیش کر کے منگ رہا ہے، اللہ میری طاقت انی سی، میرا وس انا سی، میری جمع پونجی انی سی، بولو تو صحیح یار، اللہ میں تیرے سامنے پیش کر دیتے نے، الہ العالمین اور تیری نظر، اللہ تیری رحمت تے نظر ہے، الہ العالمین اج ساڑی مدد فرما۔ اللہ کہندے نے لوگوں بے اپنے محبوب دی دعا قبول کیتی ہے، اپنے محبوب دی مدد کیتی، امت مسلمہ مسلمانہ دی صحابہ دی مدد کیتی، اللہ نے آسمان تو فرشتے نازل فرما دیتے، امت نو پیغام کی دے دیتا، چلنا تو آڈا کم میں، محنت کرنا تو آڈا کم میں، اپنے آپ نو پیش کر دینا تو آڈا کم میں، جو کچھ تو آڈے وستے اندر ہے وہ کرنا تو آڈا کم میں، پھل پھل لانا میرے رب دا کم میں، مالی دا کم اوے پانی لانا تے پر پر مشکاں پاوے، اوے مالک دا کم اوے پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے، کچھ بولو یار، اوے مالک دا کم اوے پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے، گل کر رہے سی میرے عزیزو، اللہ دی قسم ہے اپنی نوجوان نسل نو، اپنے بچیاں نو اپنے ملک دی تاریخ دن یاد کروایا کرو، انہوں نو دسیا کرو 6 ستمبر نو ملک نے کی کیتا سی، نہیں سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح ہے، سانو کافران دے سارے دن یاد آ، ویلنٹائن ڈے بھی یاد آ، اور کیڑے ہوندے بھائی مقبول، اچھا یہ بھی چنگا نہیں پتا، کافران دے سارے دن یاد آ، لیکن اے نہیں پتا بھی ساڑیاں قربانیاں کی نے، یاد رکھو وہ لوگ ساڑے محسن سن جنہاں نے اس دور دے اندر قربانی دے کے اس ملک دی حفاظت کی تھی، بڑے مبارکباد دے 7 سلام انہاں لوگاں نو، اس افواج پاکستان نو اور انہاں سیولین نوجواناں نو جنہاں نے اس ملک دی خاطر اپنی جانہ دی پرواہ نہیں کی تھی۔ اپنے محسناں نو یاد رکھیا کرو، جڑے قوم اپنے محسناں نو بھول جاندی ہے، یاد رکھو تاریخ انہاں نو بھول جاندی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جڑا بندہ اپنے محسن نو بھول جاندا، لوگ انہوں لانتاں کر دینے، کچھ دا خیال کردہ تیرے تے انہیں انہا احسان کیتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو،
آؤ نہ ذرا گل نو ختم کر دیا. گل کر رہے سی ان دشمن غلط سوچ لے کے آیا سی میں انہاں نو ختم کر دیاں گا، پر انہاں نو کی پتا جنہاں دے سینے دے اندر ایمان دی طاقت موجود ہے، ایمان دی حرارت موجود ہے، انہوں کوئی دنیا دی طاقت نہیں مٹا سکتی. اور اے ایمان دی طاقت ہے. کافر ساڑھے اسلحے تو نہیں ڈردا، ساڑیاں توپاں تو بولو نہیں ڈردا، ساڑی ٹیکنالوجی تو بولو تو صحیح یار نہیں ڈردا. کافر ڈردا بھی انہاں دے سینے دے اندر یہ جڑا ایمان ہے نا، ہائے 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 بولو جڑا ایمان ہے اے اگر کسے ٹائم بھی انہیں اگ پھڑ لئی نہیں سمجھ آئی، انہیں کسے ٹائم بھی اگر بولو تو صحیح نا اے چھوٹے جی چنگاری اے پھر لاواں بڑھ لگیا منٹ بھی نہیں لگتا. ہائے اسی تے اپنے آبا و اجداد نو بھول گئے ہیں. پڑھو تاریخ ذرا اندلس دی. طارق بن زیاد جدوں فوجاں لے کے اندلس تے ساحل تے پہنچیا سی. آج ساڑھے کئی دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہو، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. طارق بن زیاد اپنے ساتھیاں نو کہن لگے جدوں سرحد پار کر لئی، سمندر پار کر لیا، کہن لگے کشتیاں ساڑ دیو. بولو صحیح بولو کشتیاں نو ساڑ دو. کوئی میرے ورگی ہوں گے بھی آ کیڑی ترکیب ہے، آ کیڑی جنگی چال ہے. اللہ اللہ طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ کہن لگے اے تاں دس رہے ہیں تاں کر رہے ہیں تاکہ تانوں پتہ ہوئے واپسی دا راستہ کوئی نہیں. بولو یار واپسی دا راستہ کوئی نہیں، یا غازی بن کے آیا جے یا پھر شہید ہو جایا جے. اللہ اللہ گل کر رہے سی میرے عزیزو. کافر نے دل دے اندر خیال کیتا انہاں نو ختم کر داں گا. اللہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا. کہن لگے تانوں پاکستان برداشت نہیں، اسی تے پوری دنیا نو اپنا وطن بنانا لے. بولے نہیں. علامہ صاحب نے جواب دیتا کہ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. نہیں آ رہی سمجھ. انہوں نے کہا کلمے دی بنیاد ہے انشاءاللہ ایک فرسی شاعر بھی ہر ملک کے ملک ماست کہ ہر ملک ہی میرا ملک ہے، سارا ملک ساڈا ہے. بھئی اسی رب دے ہاں، ساری زمین رب دی ہے تے سارا ملک. بولو تو صحیح. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. وہ تانوں تے کلا پاکستان برداشت بولو تو صحیح اے سارا جہاں بولو تو صحیح. مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. ہائے ہائے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں. کہتا سانو اسلحے تو نہ ڈرا. بولو سانو اسلحے تو
تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر بلال کا ہے قومی نشان ہمارا، خنجر بلال کا ہے قومی نشان ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری۔ ہائے ہائے ہائے، علامہ اقبالو کتھے لے گئے گل، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، ہائے ہائے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کتھے تک علامہ صاحب دی نظر گئی؟ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، اوئے ہوئے باطل سے دبنے والے، کوئی صاحب، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے، وہ کوئی سردی شاید بھی سبحان اللہ کہہ دے گا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، انہوں نے جواب دے رہے ہیں کہ انہوں بول بابو تسی کا تو ڈری جانے ہیں، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اللہ وہی جذبہ اج بھی سارے دلوں کے اندر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ اس ملک دی سرحداں دی، اس ملک دے عوام دی اللہ سب دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔